اس وقت دنیا میں فرانس کے صدر میکرون کو پڑنے والے تھپڑ اور پاکستان میں خاتون رہنما کے تھپڑ کی بات چل رہی ہے۔ تھپڑ اگر حقدار کو لگے تو فرحت، مسرت، اور ناحق کو لگے تو ذلت، شرمندگی کے نشان چھوڑ جاتا ہے۔ اسلام میں مرد و عورت کی عزت برابر ہے۔ نہ مرد کو ناجائز ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہے، نہ عورت کو، مگر فیمنزم کی سوچ نے عورت کو شیطان بنا کے رکھ دیا ہے۔ واللہ اگر کوئی مرد کسی مسلمہ پر ناجائز ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ مردانگی سے خالی ہے۔ اسی طرح کوئی عورت کسی مسلم پر ناجائز ہاتھ اٹھاتی ہے تو وہ نسوانیت سے خالی ہے۔ فردوسی تھپڑ سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ ہمارے معاشرے کا مرد کتنا مجبور اور کتنا مظلوم ہے۔ لاکھوں لوگوں کے سامنے تھپڑ کھا کر بھی اس نے جوابی حملہ نہیں کیا۔ سچ بات تو یہ ہے کہ اگر اسی طرح کا تھپڑ کوئی مرد کسی عورت کو لگاتا تو سارا پاکستانی اور انٹرنیشنل میڈیا عورت مظلوم بیچاری عورت کی تسبیح پڑھتا۔ عورت مارچ کی آنٹیاں پلے کارڈ اٹھائے دھرنے دیتیں، سارے ملک میں ادھم مچاتیں کہ یہ ہے پاکستان جہاں عورت کے ساتھ یوں ظلم ہوتا ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے کرتا ہے، سریعام ہراس کیا جاتا ہے، گھر میں تشدد، باہر تشدد ہوتا۔ مگر عورت مرد کو ہراس کرے، برائے نام لباس کے ساتھ اس کو بگاڑے، اس کو گناہ گار کرے، اس کو ہراس کرے تو کوئی ہراسمنٹ نہیں۔ عجیب منافقت ہے۔ عورت مارے تو خاموشی، مرد مارے تو واویلا۔ عورت کا تھپڑ تحفظ اور مرد کو جیسے ڈیفنس کا کوئی حق ہی نہیں۔ ہمارے معاشرے کا مرد غلامی کی زندگی گزار رہا ہے اور اسے ابھی اپنی غلامی کا احساس بھی نہیں ہے۔ بیچارہ احساس، شرم، مروت میں مارا جا رہا ہے اور ابھی اسے اپنی غلامی کا احساس بھی نہیں ہے۔ جس دن عورت اور مرد کا تھپڑ انصاف کے ترازو میں برابر تولا جائے گا، یاد رکھیں کہ وہ دن معاشرے میں مثبت انقلاب کا پہلا دن ہوگا۔ نہ کوئی مرد بیوی پر ناجائز ہاتھ اٹھا سکے گا، نہ کوئی خاتون اپنے عہدے کی بنا پر یوں سر عام کسی کو ذلیل کر سکے گی۔ اللہ کے لیے کوئی تو قانون بناؤ کہ اس تھپڑ کو لگام دو جس نے گھر میں بیوی کو اسی سکنے پر مجبور کیا ہوا ہے اور باہر مرد کو منہ چھپانے پر۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔